ایک انتہائی اہم رات 15 شعبان۔ اس رات ہماری آنے والے سال کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ترامیم کی جاتی ہیں۔ جو نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں اس دنیا میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یعنی جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے ان لوگوں کے بھی نام ان لسٹوں میں لکھے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ رات اگر ہم سو کر گزارتے ہیں یا اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں یا اللہ کے حضور اپنی عرضیاں نہیں پیش کرتے تو بہت بڑے خسارے کا شکار ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سے پہلے 15 شعبان کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جس رات میں اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اس سال پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ تیرا عبادت گزار کوئی بندہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مذکورہ واقعہ سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کا قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 کے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، فتنہ باز اور چغل خور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف شعبان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے،
خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے۔ خوشی ہو اس کے لیے جس نے رات میں سجدہ کیا، تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی، چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا۔ خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں، پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا۔ خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا، چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا۔ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشی ہو، ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ یہ رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہی کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نواز دیتا ہے جو انسانی حوصلوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ اس رات استغفار کی کثرت تو بہت زیادہ کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کر رہی ہوں، اگر یہ عمل آپ نے کر لیا اس طریقے سے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، تو یقین مانیں کہ آپ کی اگر 70,000 حاجتیں بھی ہیں وہ اس سال پوری ہو جائیں گی۔ اس رات کلام پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیجئے، نوافل بہت زیادہ ادا کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شب برات کے نوافل ضرور بالضرور پڑھیے۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اس کا زیادہ دار و مدار آپ کی اپنی خواہشات کے لیے، آپ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے لیے گڈ لک لانے کے لیے یہ پانی پورا سال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، مسلح ہونا چاہیے اور آپ باوضو ہونے چاہیے۔ اس رات فیصلوں کی ترمیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تلاوت قرآن پاک شروع کر دینی ہے۔ جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پانی دم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پانی آپ پورا سال پی سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ ناسمجھی میں آنے والی بیماریوں کے لیے، کسی کے انٹرویو میں کامیابی کے لیے، کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے، بے روزگار افراد کے لیے یہ پانی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی پانی دم کر کے دے سکتے ہیں۔ پورے گھر کے ہر فرد کے لیے ایک فرد پانی دم کر سکتا ہے۔ اس پانی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو بھی بوتل یا کولر دم کریں گے اس میں سے کچھ پانی روزانہ پیا جا سکتا ہے۔ جتنا پانی کم کریں اگلے دن اتنا ہی بھر دیں تاکہ اصل پانی کی تاثیر برقرار رہے۔ اس پانی کو دم کرنے کے لیے بوتل کا منہ کھلا رکھیں۔ اب جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو عشاء سے فجر تک کا وقت ہے اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح سے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی 11 مرتبہ آیت الکرسی صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ یاسین مبارکہ کی۔ سورہ یاسین کی تلاوت اس رات 3 مرتبہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی اسی ترتیب میں شامل ہوگی، یعنی جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی مکمل کی، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ سورہ یاسین سے پہلے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔
یا صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیات 7 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ پہلے 1 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور اسی طرح 7 مرتبہ سورہ حشر کی یہ 3 آیات پڑھی جائیں گی۔ پھر سورہ الم نشرہ مبارکہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ الم نشرہ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص اور سورہ الم نشرہ دونوں ایک ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائیں گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الم نشرہ پڑھیں 40 مرتبہ، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 21 مرتبہ آخری دونوں کل سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پھر 11 مرتبہ یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر اس پانی پر دم کرنے سے پہلے اپنی تمام حاجات کو ذہن میں رکھیں، ان پر توجہ مرکوز کریں اور دعا کریں کہ یہ پانی آپ کے مسائل کے حل کے لیے مددگار ثابت ہو، چاہے وہ شادی میں رکاوٹ ہو، بیماری ہو، قرض ہو یا کوئی بھی دیگر حاجت۔ یہ پانی ہر قسم کے اثرات، جادو یا دیگر مسائل کے لیے بہت مؤثر ہے، کیونکہ اس مبارک رات میں انوارات کا نزول ہوتا ہے اور روحانی دروازے کھلتے ہیں، اس لیے پانی پر دم کرنے سے یہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ پانی ایک انتہائی پروگرامیبل سبسٹینس ہے۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ پانی میں خاص اثرات جذب کرنے اور منتقل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی اگر پانی پر اچھی نیت، دعا یا قرآن پاک کی تلاوت کر کے دم کیا جائے تو وہ ان برکتوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور جب اسے پیا جاتا ہے یا کسی پر چھڑکا جاتا ہے تو وہی برکتیں اور اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر میں پروگرام سیٹ کیے جاتے ہیں، ویسے ہی پانی بھی مثبت دعاؤں اور ذکر سے چارج ہو سکتا ہے، اور اگر نیت کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے تو یہ حیرت انگیز نتائج دے سکتا ہے۔ اور روزانہ اس پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں تو اس کے اثرات مزید بڑھ جائیں گے۔ یہ پانی پورے سال آپ کے مسائل کے حل کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں آسانیاں لے آئے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بے اولاد افراد اولاد کے لیے پڑھیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں وہ اس سے نجات کے لیے پڑھیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہ آئے، وہ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ پانی دکان، فیکٹری یا گھر میں چھڑکیں جہاں بے برکتی ہو، کاروبار میں نقصان ہو یا روزگار میں بندش ہو، انشاءاللہ گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، کاروبار چمک اٹھے گا اور گھر میں سکون ہو جائے گا۔ اگر کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے تو اس پانی کو پی لیں، اگر کسی کے دشمن زیادہ ہیں تو اسے پلائیں، ظالم آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ عمل پڑھنے والا ساری زندگیاں جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اور مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آئیے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، فرشتوں کے معبود، عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں،
تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میری جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں، جو میرے بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔